السلام علیکم۔ جب یہود و نصارہ نے کہا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی یہی نیکی و کمال نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور اسی طرح آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں اور نبیوں پر یقین رکھے، اور مال کی محبت اور اپنی حاجت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں مال دیں، اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ ان کے یہ اخلاق بھی ہوں کہ جب وہ کسی جائز کام کا عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کریں، اور وہ تنگ دستی میں، بیماری میں اور لڑائی کے سخت وقت میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو متقی کہا جاتا ہے۔ نماز قائم کرو۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن امیر ادوی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہما نے ہم لوگوں میں بیان کیا۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، بلا شبہ دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیٹ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے، اور دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ برتن میں پینے کی چیز تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور آدمی اسے چوس لیتا ہے۔ تم دنیا سے منتقل ہو کر ایسے گھر کی طرف جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے جو سب سے اچھی چیز نیک اعمال ہیں تمہارے پاس ہیں، اسے لے کر تم اس گھر کی طرف جاؤ۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا، لیکن پھر بھی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گا۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے دو پہلو کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 7 آدمی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ملتے تھے، جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے کی میں نے لنگی بنائی اور آدھے کی سعد بن مالک نے لنگی بنائی۔ آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا بنوں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں چھوٹا ہوں۔ نبوت کا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بادشاہیت نے لے لی ہے۔ ہمارے بعد تم دوسرے گورنروں کا تجربہ کر لو گے۔ سب لوگ نماز قائم کرو، نماز کی عادت ڈالو۔